بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. جو آیت تلاوت کی ہے اس پورے رکوع کا تفسیر قرطبی میں شان نزول یہ لکھا ہے کہ ایک بشر نامی منافق بظاہر جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر کفر تھا، اس منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. وہ اپنے معاملے کو نمٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ان دونوں کی بات سن کر یہودی کے حق میں کر دیا، کیونکہ یہودی صحیح بات پہ تھا اور منافق جو ہے وہ غلط بات کر رہا تھا. اس منافق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہ آیا، تو اس منافق نے کہا یہودی کو کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہاں ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. اس نے سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ہیں کفر کے مقابلے میں، تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے کیونکہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، صاف منافق. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کفار کے لیے سخت تھے لیکن ظلم نہیں کرتے تھے، زیادتی نہیں کرتے تھے، کسی جو حق بات ہے اس پر ڈٹتے تھے. جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے دونوں، تو اس یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا. ان کی بات سننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اور گھر جا کر تلوار اٹھائی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. اب اس منافق کے جو وارثین تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں قصاص دیا جائے، ہمارا شخص ناحق قتل ہوا ہے. ان کا مقصد تو فیصلہ کرانا تھا
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکوع نازل فرمائی، یہ آیات نازل فرمائی، جس میں یہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، معاملہ ہو، تو آپ کو فیصل مانے، آپ کو جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کر لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، پھر ان کے دل میں ذرا بھی کوئی کجی نہ آئے اس فیصلے کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ مما قضیتا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ اس کو مان لیں اچھی طریقے سے۔ تو یہ بتا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سچ ہے، اور یہ منافق ناحق طور پہ غلط فیصلہ کروانا چاہتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اسی لیے نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان عمر فرق بین الحق والباطل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، فرق کر دیا۔ فسمی الفاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد فاروق کا لقب ملا۔ فاروق کا معنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے۔ چونکہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج غالباً 26 یا 27 ذی الحجہ ہے، اگلے آئندہ جمعے سے پہلے پہلے محرم شروع ہو جائے گا۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور فضائل کے متعلق مختصر عرض کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری میں آپ نے آخری حج کیا، حج کے لیے تشریف لے گئے، واپسی ہوئی، وہاں بھی کچھ واقعات پیش آئے جس سے یہ اشارہ ملا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ بہرحال واپس حج سے تشریف لائے، 26 ذو الحجہ بدھ کے دن 23 ہجری محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو پھر محرم سے 24 ہجری شروع ہو جاتی ہے، ہو گئی۔ تو 23 ذی الحجہ 26 ذی الحجہ اور 23 ہجری بدھ کے دن فجر کی نماز کے لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے مقرر کیا ہوا تھا چند لوگوں کو جو مسجد میں صفیں درست کرواتے تھے۔ صفیں درست کروائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ تشریف لائے، نماز کے لیے اللہ اکبر کیا۔ اندھیرے میں مسجد کے ایک کونے میں چادر میں چھپا کر ایک شخص ابو لولو مجوسی فیروز ایرانی، وہ چھپا ہوا تھا ایک خنجر لے کر۔ خنجر کے درمیان میں دستہ تھا لکڑی کا، اور ادھر بھی خنجر کا پھالا اور ادھر بھی دوسری طرف بھی خنجر کا پھالا، دونوں طرف۔ وہ خنجر لے کر چادر میں چھپا ہوا تھا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے شروع ہوئے تو یہ اگلی صاف میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، منہ چھپا کر، کیونکہ یہ مسلمان تو نہیں تھا، اس لیے اپنے آپ کو چھپا کر وہاں
داخل ہو گیا. نہامت کی جب جنگ ہوئی تو اس جنگ میں یہ شخص ابو لؤلؤ فیروز ایرانی یہ پکڑا گیا تھا، قیدی بن کے آیا. تو اس کو غلام، چونکہ جو قیدی ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حصے میں آیا، ان کا یہ غلام تھا. اس نے وار کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں، آپ کے پیٹ میں، آپ کے ناک کے نیچے، اور آپ جو ناک کے نیچے وار ہوا اس سے آپ کی آنتیں کٹ گئی اور آپ گر گئے نماز کی حالت میں. اور پھر اس نے بھاگنا چاہا تو بہت سارے لوگوں کو اس نے زخمی کیا، چونکہ صف جو ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہوتے تھے. اور حکم بھی یہ ہے کہ نماز کے لیے صفوں کو درست کرو اور مل کر کھڑے ہو. تو اتنے مضبوط اور مل کر صف بنائی ہوئی تھی کہ یہ گزر نہیں سکتا تھا. تو اس نے باہر جانے کے لیے کئی صحابہ کرام کو اور نمازیوں کو، مسلمانوں کو زخمی کیا. تقریباً 12 یا اس سے زیادہ مسلمان زخمی ہوئے، اور ان کو اتنے بڑے بڑے زخم ہوئے کہ ان میں 6 یا ایک روایت میں 9 صحابہ، وہ نمازی جو مسلمان تھے صحابہ تابعین میں، وہ شہید ہو گئے تھے. یعنی اس نے اتنا حملہ کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ 9 اور لوگ زخمی، جو 12 تھی ان میں سے 9 جو ہے وہ شہید ہو گئے. لیکن یہ زخمی کرتا کیا، تو ایک صحابی نے جب دیکھا کہ یہ حالت ہو گئی ہے تو چادر پکڑی اور اس کے اوپر ڈالا اور یہ گر گیا اور اس کو پکڑ لیا. جب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو چادر کے اندر ہی اس نے اپنے آپ کو وہ خنجر مارے اور خود کشی کر لی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا، تاکہ یہ سازش پکڑی نہ جائے کہ اس کے پیچھے کون ہے. اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ مسلمان شہید ہوئے. تو جو ناک کے نیچے وار ہوا تھا اس زخم بہت بڑا تھا جس سے آنتیں اور صفاق وغیرہ کٹ گئے، اور پھر آپ 5-6 دن تقریباً اس تکلیف میں رہے، اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہو گئی ان زخموں کی تاب نہ لیتے ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے تو گرے ہیں، تو آپ کی زبان پہ یہ لفظ جاری ہوئے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، کہ جو اللہ کی طرف سے ایک تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو گویا کہ وہ اللہ کی اس تقدیر پر، اس تکلیف پر راضی کہ اسی طرح میری موت اور شہادت آنی ہے. اب اس حال میں صحابہ منتشر ہو گئے اور بہت ہی پریشانی کا عالم تھا. پھر جلدی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور نماز پڑھائی. سورہ والعصر اور سورہ انا اعطیناک الکوثر نماز میں مختصر پڑھ کے جلدی جلدی نماز پوری کرائی. اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کی، جو 5-6 دن آپ زندہ رہے اس تکلیف میں. ان میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ نے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور کہا کہ جا کر یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے.
اور درخواست کرتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو آپ کے حجرے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اور ان کے پہلو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، وہاں مجھے جگہ دے دی جائے، اجازت دے دی جائے دفن ہونے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ زخم اتنے گہرے ہیں کہ اب اس سے ازبر نہیں ہو سکوں گا، وفات ہو جائے گی، شہادت ہو جائے گی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خامن تھے اور ابو بکر ان کے والد تھے، تو ان کے پہلو میں ان کے لیے جائز تھا، تو اس لیے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر بن خطاب سے کہنا کہ تم نے جب مجھ پر تہمت لگی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے، کوئی صحابی کوئی بات کر رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اے عمر تم ہی تھے کہ تم نے صاف الفاظ میں کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس احسان کا بدلہ میں تمہیں نہیں دے سکتی، اس کا اس لیے میں یہی بدلہ دیتی ہوں کہ آپ جو میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، وہ تمہیں دیتی ہوں کہ تم اس میں دفن ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا تو انہوں نے پھر احتیاط کی، کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو میرے میت کو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے پاس لے جانا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت چونکہ میری شہادت ہو چکی ہوگی، وفات ہو چکی ہوگی، زندگی میں شاید انہوں نے کسی وجہ سے آر محسوس کر کے اجازت دے دی ہو، لیکن میری وفات کے بعد دوبارہ اجازت لینا وہاں میت رکھ کے کہ ام المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتے ہیں دفن ہونے کی، کیا اجازت ہے؟ پھر اجازت ملی تو وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخموں کی وجہ سے غشی کھا کر گر گئے تو گھر لے جایا گیا، سورج نکلا تو تھوڑی ہوش آئی تو پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا کہ ابو لولو فیروز ایرانی شخص ہے، تو فرمایا کہ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا قاتل وہ ہے جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا اللہ کے سامنے، کوئی مسلمان نہیں، کافر ہے میرا قاتل، مسلمان مد مقابل نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے مسلمانوں نماز پڑھ لی ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہاں عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھا دی۔ تو فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی اس زخموں کی حالت میں بھی انہوں نے نماز کا اتنا اہتمام کیا اور نماز کا خیال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آج ہم صحت مند تندرست ساری نعمتیں، وقت بھی ہے لیکن بیٹھے رہتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ کبھی بھی معاف نہیں ہونے والی۔ بہرحال حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو روضہ رسول میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں دفن کر دیا گیا۔ سمامہ بن عبداللہ بن انس، ان کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کی شہادت پر جنات بھی روئے، ان کے اوپر بھی گریہ طاری ہو گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رو رہے تھے، شدت سے رو رہے تھے،
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر وجہ پوچھی گئی کہ اتنا کیوں رو رہے؟ کہا کہ آج عمر کا نقصان نہیں ہوا، آج اسلام کا نقصان ہوا ہے۔ عمر گئے ہیں، اسلام میں رکھنا ہوا ہے، عمر گئے ہیں، اسلام کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اس لیے میں اسلام کے اس بڑے نقصان پر رو رہا ہوں، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد پھر فتنے شروع ہو گئے، فتنوں کا آغاز ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے دور میں، چونکہ پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اثرات تھے تو بہتری رہی، لیکن آہستہ آہستہ خراب ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر معاملات خراب ہو گئے، مسلمانوں کے درمیان انتشار ہو گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے اسلام کو بڑا دھچکا لگا، اور جس کی وجہ سے صحابہ کرام بھی رو رہے تھے، اور اس لیے حضرت سعید بن زید کہہ رہے تھے آج عمر زخمی نہیں ہوا بلکہ اسلام زخمی ہو گیا۔ مساکین، یتیم سینکڑوں کی تعداد میں باہر نکل آئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخمی ہونے کی خبر ہوئی، لوگ دڑا دڑ خبر لینے کے لیے، پوچھنے کے لیے پریشان و حیران ہو کر باہر آ گئے کہ آج کیا ہو گیا ہے اسلام کے ساتھ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سینکڑوں کی تعداد میں مساکین، یتیم جن کی دیکھ بھال کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ باہر آ گئے اور رو رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، اور یہ کہہ رہے تھے مات امیر المومنین، مات ابونا، آج امیر المومنین دنیا سے چلے گئے، آج ہمارے ابو چلے گئے، کیونکہ وہ ان کی پرورش کرتے تھے، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم نے پہاڑوں کے اندر سے آواز دیکھی چڑچڑانے کی، جیسے پہاڑ رو رہے، تو گویا کہ ان کی شہادت پر جنات بھی روئے، انسان بھی روئے، اور یتیم اور ضرورت مند مساکین فقراء بھی پریشان ہوئے، زمین و آسمان بھی روئے، پہاڑ بھی روئے۔ اتنا دھچکا لگا اسلام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ آپ نے زخمی حالت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 6 آدمیوں کو نامزد کر دیا اور کہا کہ مسلمانوں، ان 6 میں سے میرے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا۔ کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ان 6 کا نام لیا، ان 6 میں سے کسی کو متعین نہیں کیا، اور وہ 6 وہ ہیں جو 10 مبشرہ میں سے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری دے دی۔ ان کے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لے دیے۔ ان میں حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 صحابہ کا نام لیا، اور صحابہ کرام نے پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر اتفاق کر کے ان کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلسل غشی طاری تھی۔ جب ہوش میں آیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ پوچھا کہ مسلمانوں نماز پڑھ لی ہے؟ اتنا زیادہ اہتمام اور فکر تھا نماز کا۔ بہرحال بہت سارے واقعات ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جو دور تھا وہ مثالی دور تھا، ان کے اصول آج کافر بھی اپنا رہے، جو انہوں نے اپنی خلافت کے دوران اصول بنائے، اور راتوں کو گشت کرتے تھے، غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے رہا۔